اچھا ڈاکٹر فرحان، ابھی آپ نے بات کی ہے ایکو کارڈیوگرافی کی، ٹھیک ہے، تو پریگنینسی میں ہمیں اگر پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی دل کی ڈیزیز ہے تو وہ تو سمجھے ہمارے ہاتھ سے بات نکل گئی ہوتی ہے اور تب ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو اگر پریگنینسی سے پہلے آپ کو کچھ ایسے سمٹمز آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کروا لینی چاہیے ایکو کارڈیوگرافی؟ جی بالکل، اگر آپ پریگنینسی پلان کر رہے ہیں، بے شک کوئی ایسا رسک فیکٹرز نہیں ہیں، لیکن جہاں پریگنینسی پلان کے دوران آپ باقی بلڈ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں وہاں پہ آپ ہارٹ کا ایکو کارڈیوگرافی بھی کروا سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ تھی، اس کی 7 ایئرس کے بعد پریگنینسی ہوئی. اچھا. تو 3rd ٹرائمیسٹر کے اوپر جا کے جب اس کا بہت زیادہ سانس خراب ہوا تو تب اس کا ایکو کارڈیوگرافی ہوا. تو جب ایکوگرام ہوا تو اس پہ پتہ چلا جی کہ اس کو سویئر مائٹرل اسٹینوسس اور سویئر پلمونری ہائپرٹینشن ہے. اور اس کے بعد پھر 36 ویکس تھے تو گائناکالوجسٹ نے اس وقت ڈیسیژن لے کے اس کا سی سیکشن کر دیا، کیونکہ اس کے لیے آگے پریگنینسی ٹالریٹ کرنا مشکل ہو گیا ہوا تھا. اور یہی چیز اگر ہم نے پری پریگنینسی پلان کی ہوتی، اگر اس کا پری پریگنینسی ایکو ٹیسٹ ہو گیا ہوتا تو اگر ہمیں اس وقت پتہ چل جاتا کہ جی کہ یہ ہارٹ کا ویلوز اتنا تنگ ہے تو ہم پریگنینسی کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے تھے اور پریگنینسی سے پہلے اس کو ٹریٹ کر سکتے تھے. یہ ایسی ڈیزیز ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اچھا. یہ ٹریٹیبل ہے کہ آپ اس کو پریگنینسی سے پہلے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب جو سب سے کامن ڈیزیز ہوتی ہے جس کی میں نے پہلے بات کی، مائٹرل اسٹینوسس ہوتا ہے، جو فیمیل کے اندر زیادہ کامن ہوتا ہے جوڑوں کے بخار کی وجہ سے. جی جی. اب اس کے 2 طرح کے طریقے علاج ہوتے ہیں. ایک ہم بیلون سے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں PTMC کہتے ہیں. جس طرح نارمل ہم اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں اسی طرح وائر فیمرل کے ذریعے لے جا کے ہم بیلون سے وہ ویلو اوپن کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ویلو کھل جاتا ہے تو اب نارمل آپ پریگنینسی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی کنٹرا انڈیکیشن ہے کہ آپ بیلون نہیں کر سکتے تو پھر آپ ویلو کو چینج کر دیتے ہیں. ویلو ریپلیس کر دیتے ہیں. ویلو ریپلیس کے بعد پھر آپ پریگنینسی بھی کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے جی کہ اگر ہمارا ویلو چینج ہو گیا تو کیا ہم پریگنینسی نہیں کر سکتے؟ بالکل آپ پریگنینسی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بلڈ تھنر دے رہے ہوتے ہیں اس ویلو کو اوپن رکھنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پریکاشنری میجرز لینے پڑتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی، کہ آپ کو میڈیسن چینج کرنی پڑتی ہے 1st ٹرائمیسٹر کے اوپر. 3rd 4th ٹرائمیسٹر کے اوپر ہم دوبارہ اس کو سوئچ کرتے ہیں. کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں ایکسٹرا کیئرفل ہو کے اس دوائی کو مینیج کر کے پریگنینسی پلان کر سکتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ پریگنینسی میں ہم کوئی میڈیسن لے نہیں سکتے. انفیکٹ ڈاکٹرز موسٹلی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پیناڈول بھی نہیں لینی ہے. تو یہ تو ایک ڈیزیز آ گئی ہے، تو اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ جنرلی ہم اوائڈ کرتے ہیں پریگنینسی کے اندر میڈیسن لینے سے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو پلیسینٹا کے ذریعے بیبی تک جاتی ہیں. تو جب بیبی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ میڈیسن اس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں، اس کے باڈی آرگنز کے اوپر. کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں وہ تو ہم اوائڈ کرتے ہیں. لیکن جس میڈیسن کی میں بات کر رہا ہوں، بلڈ تھنر جو ویلو کے بعد ہم دیتے ہیں، وہ 1st ٹرائمیسٹر کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بیبی کی. تو اس 1st ٹرائمیسٹر میں ہم اس کو بند کر کے اس کے الٹرنیٹیو جو میڈیسن ہوتی ہیں جو جنرلی سیف ہوتی ہیں وہ ہم دیتے ہیں. وہ انجیکشن فارم میں بھی ہوتے ہیں. لیکن 3rd اور 2nd اور 3rd ٹرائمیسٹر کے اندر ہم دوبارہ اس میڈیسن کو سوئچ کر سکتے ہیں اور وہ سیفلی دے سکتے ہیں. بہت زیادہ رسک نہیں، تھوڑا بہت رسک ہوتا ہے بیبی کے اوپر، لیکن جنرلی یہ سیف ہوتی ہیں، ہم دے سکتے ہیں. جس طرح نارملی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمپلیٹ ٹیسٹ کروائیں بیفور پریگنینسی، تو اس میں کچھ ہارٹ کے ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہے کچھ آگے 2 جانیں ہو جاتی نا، ایک جان نہیں رہتی ہے پھر. تو اس میں ہارٹ کا اگر ہمیں پتہ لگ جائے گا ایشو تو وہ میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پریگنینسی جب ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ باقی بلڈ کے اور ڈفرینٹ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں ہارٹ کے بیسک ٹیسٹ لائک جس طرح ECG ہے اور ایکو کارڈیوگرافی، یہ آپ کو لازم کروانا چاہیے پریگنینسی پلان کرنے سے پہلے. کیونکہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری نکل آتی ہے جو پہلے نہیں پتہ تھی تو ہم اس کو پریگنینسی سے پہلے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر پریگنینسی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی جی کہ 2 جانیں آ جاتی ہیں، ایک ماں کی جان ہوتی ہے اور ایک بیبی کی جان ہوتی ہے. اور پھر اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہو ہم میڈیسن بھی دیں تو وہ دونوں جانیں افیکٹ ہوتی ہیں اس کی. جی مطلب پھر یہی ہے کہ کروانے چاہیے آپ کو. ایکو بھی پہلے کروانی چاہیے ECG بھی کروانی چاہیے اور ایکو بھی آپ کو کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، ECG اور ایکو دونوں ٹیسٹ ہمیں بیفور پریگنینسی کروانے چاہیے. ٹھیک ہے.